السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، اس سے پہلے یعنی 25 تاریخ کو آپ کے سامنے الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں، الفاظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی تعریف اور پھر اس کو بتایا تھا کہ الفاظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، موضوع اور محمل، اس کی تعریف، اس کے متعلق جتنی باتیں تھیں وہ تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کو غور سے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے اور اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی بات، ایک نئی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں، تاکہ ذہن میں آپ کو کر لیں تو جملہ یعنی عبارت جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں جو جملے ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ سینٹینس کہتے ہیں انگلش میں، وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، صورت کے لحاظ سے جملے کی کوئی بھی جملہ ہوگا 2 قسمیں ہوگا، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ایک، دوسرا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، آج اس کے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، جو بھی کتابوں کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس جملے یہی 2 چیزوں کے اندر ہمارے تمام عبارات، تمام سینٹینس جو ہے اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ آج اگر یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق پڑھنے میں ہم کو بڑی آسانی ہوگی، عبارت سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور جب لکھیں گے کوئی جملہ تو انشاءاللہ لکھنے میں بھی آسانی ہوگی اور مدد ملے گی، اور یہ ذہن میں ہوگا کہ ہم جملہ اسمیہ لکھ رہے ہیں یا یہ جملہ فعلیہ لکھ رہے ہیں۔ پہلے چلیے جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی تعریف میں لکھتا ہوں، غور سے دیکھیں۔ جملہ اسمیہ غور سے دیکھیے، میں نے کہا جملہ اسمیہ آج کے اچھی طریقے سے اس کی تعریف غور سنیے کہ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں، جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں، یہ چھوڑ دیجیے اس کی تعریف بعد میں دیکھیں گے، جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں کیا ہو، اسم، دونوں کیا ہو، اس میں دونوں پارٹ ناؤن ہو، دونوں پارٹ کیا ہو، ناؤن ہو۔ جملہ اس میں اچھی طرح ذہن میں پھر دیکھیے، ایسے جملے کو کہتے ہیں، کون کس کو، جملہ اسمیہ کو ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو، یعنی مسند الیہ کو مبتدا، مسند کو خبر، یعنی مبتدا خبر دونوں کیا ہو، اسم ہو، دونوں ناؤن ہو، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اور اس میں کوئی زمانہ
نہ پایا جائے، یعنی تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ذہن رکھیں، جیسے اس کی مثال میں نے بتایا آپ کو یہاں لکھ کر کے کہ حامد بہادر ہے۔ حامد کیا ہے؟ بہادر ہے۔ اب حامد جو ہے بہادر ہے، حامد کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ بہادر ہے، تو حامد مسند ہے۔ حامد کیا ہے؟ مسند الیہ، بہادر مسند۔ تو دیکھیے یہ مبتدا اور یہ خبر ہے۔ یہ مبتدا اس کو کہتے ہیں، اس کو خبر کہتے ہیں۔ کئی کو مبتدا خبر کہتے ہیں اس لیے کہ حامد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ بہادر ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہادر ہے۔ تو حامد مسند الیہ مبتدا ہے، بہادر کیا ہے؟ یہ مسند ہے، اور کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ اب دیکھیے یہ معلوم ہے کہ حامد ناؤن ہے، جتنے معلوم، اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ حامد بہادر ہے، یعنی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے زکیہ ذہین ہے، زکیہ ذہین ہے۔ اب اس جملے کے اندر میں زکیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زکیہ ذہین ہے۔ زکیہ کیا ہے؟ مسند الیہ ناؤن ہے معلوم، اور ذہین کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، مسند ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ تو دونوں جز یعنی مسند الیہ اور مسند، جس جملے کے اندر، جس سینٹینس کے اندر دونوں جز یعنی مسند الیہ اور مسند دونوں ناؤن ہو، دونوں اسم ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور اس میں تینوں زمانوں میں سے یعنی ماضی، حال، مستقبل، ان تینوں زمانوں سے کوئی زمانہ نہ پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ کوئی زمانہ نہیں۔ حامد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو خالی بہادر، کس زمانے میں بہادر تھا یا ہے یا رہے گا، اسے کسی کام کا کرنا یا ہونا بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے، نہ اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، اور نہ ہی سے کسی کام کا کرنے یا ہونے کا پتہ چل رہا ہے۔ اس لیے اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اچھی طریقے سے ذہن و دماغ میں آپ بیٹھانے کی اس کو کوشش کریں۔ پھر سے ایک بات سن لیں کہ جملے کی صورت کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ آج کے لیے اتنا ذہن رکھیے کہ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں کیا ہو؟ اسم ہو، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے یا کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ حامد بہادر ہے، زکیہ ذہین ہے، اور اس میں دیکھ لیجئے کہ کسی کا کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، بلکہ حامد کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ بہادر ہے، زکیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذہین ہے۔ اس لیے زکیہ مسند الیہ مبتدا ہے، ذہین جو ہے وہ خبر ہے اور مسند ہے جو اس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ یہ زکیہ ذہین ہے، اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے جملے اسمیہ کی تعریف۔ اگر کسی طریقے سے کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو یا سمجھ میں نہ آئے تو فوراً سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ العزیز تشریفی وقت آپ کو جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ جملہ فعلیہ کی تعریف آئندہ آپ کے سامنے اسی طرح تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔